سورہ حشر کے اندر کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں. وہی اکیلے عالم الغیب ہے. کیا ہے وہ؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جانکار ہے اکیلے تنہا، والشہادہ، اور جو چیزیں حاضر ہیں، موجود اور غائب دونوں چیزوں کا عالم کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے. وہی اللہ جو ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا حقدار ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے پہلے اور اس آیت کے بعد اپنی بعض صفات کا تذکرہ کیا. اس آیت کو سامنے رکھ کر بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی قوموں میں بھی، چاہے وہ یہود ہوں چاہے عیسائی ہوں، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم رہی ہوں، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم رہی ہوں، جتنی بھی گمراہیاں ان کی قوموں میں آئی ہیں، اس کی وجہ جو سب سے بڑی بنی ہے وہ اللہ کی صفات اللہ کے نیک بندوں کو دے دینے کا معاملہ تھا. جو اللہ کی صفات خالص اللہ کے لیے خاص تھیں، جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ ہی ہے وہ جو تنہا ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے اور وہ ہر موجود اور غائب چیز کا عالم ہے، عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، اور وہی رحمان الرحیم ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. تو جو یہودیوں کے اندر گمراہی آئی، جو عیسائیوں کے اندر گمراہیاں آئیں، اس کا کل کا جو خلاصہ تھا، گمراہی کی جو اصل تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو یہ صفات دے دی. یہ صفات کون سی صفات؟ کہ کچھ عبادتیں ان کے لیے بھی کی جانے لگیں، جیسے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کا کرنا ہے. تو پچھلی قوموں نے اللہ کے نیک بندوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ وجہ بتائی کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری مشکلات، ہماری آسانیاں، ہماری پریشانیاں، ہم رات کے اندھیرے میں ہوں کہ سمندر کے اوپر ہم کشتی پہ سوار ہوں، اور جب وہ موجوں کے تھپیڑوں میں آ گرے تو پھر کوئی آتا ہے اللہ کا نیک بندہ اور اپنے کندھے کا سہارا دے کر ہماری کشتی کو جو ہے کنارے پر لے آتا ہے. یہی سب عقائد تھے. جو خیال اللہ کے متعلق کرنا چاہیے تھا بندوں نے اللہ کے نیک بندوں کے متعلق کیا تو وہ گمراہ ٹھہرے. یہودی کے بارے میں اللہ نے کہا غیر المغضوبی، اللہ کا غضب ان پر اترا، اور عیسائی کے بارے میں کہا وَلَضَّالِّينَ، یہ گمراہ لوگ ہیں. علم رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے گمراہی کو مول لیا، گمراہی خریدی. یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے، یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے. آیتیں صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. غیب ہو کہ موجودہ چیزیں ہوں، سب کا جانکار اکیلے تنہا اللہ ہے. نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ پیر ہے، اور نہ کوئی ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے کفار کے متعلق کچھ آیتیں اتاری اور نبی علیہ السلام سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ ان مکہ والوں سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور آسمان کے اوپر جو چاند ہے اور جو سورج ہے اس کو روز ایک سسٹم سے کون نکال رہا ہے. صبح وہ سورج نکلتا ہے، ساری دنیا میں روشنی ہوتی ہے، پھر وہی سورج شام میں ڈوب جاتا ہے ایک وقت مقررہ کے ساتھ. یہ سسٹم بنانے والا کون ہے، مسخر کرنے والا کون ہے؟ مکہ کے کفار سے پوچھو.
جب پوچھو گے تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے اور اسلام کے دائرے میں آئے ہیں اور قرآن اپنے گھروں میں سجا کر رکھا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم فلاں قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، پاور دیا کہ ہماری مشکل دور کرے۔ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبران ہیں، اللہ نے سب کو دے دیا ہے دنیا کے اختیارات۔ اب یہ جو چیز چاہیں، جیسے چاہیں بندوں کی پریشانیاں دور کریں اور جیسے چاہیں اس دنیا میں تصرف کریں، اللہ نے سب کچھ اٹھا کر ان بندوں کو دے دیا۔ اسی لیے ہم جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم جاتے ہیں جو ہے اس کا چکر کاٹتے ہیں، اور اسی لیے جاتے ہیں وہاں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور اسی لیے جاتے ہیں ان کی جو ہے خوشامد کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جن کو ہم نے اور انسانوں نے جو ہے اللہ کا ولی بنا، یہ کہہ کر کے اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے۔ لیکن وہاں رب ذوالجلال نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ ان مکہ والوں سے پوچھو کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ مکہ والے جو 360 بت کو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان 360 بتوں کے سامنے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں کسی چیز کو پیدا کرنا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کے معاملات ہیں۔ یہ اس وقت کے مکہ کے ان لوگوں کا عقیدہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کا عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ قرآن کی آیتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدھی آیتیں ہیں جو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب رکھنے والا اس پوری کائنات کے اندر نہیں، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں، ایک آیت کہتی ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، 3 آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں چپکے، چوتھا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں سننے والا۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 آدمی چپکے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں، سننے والا کون ہے؟ وہ چھٹا، الا هو سادسهم، چھٹا کون ہے؟ رب ہے وہ۔ نہ آدم ہے، نہ شیش ہے، نہ نوح ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ کی صفت ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ اٹھا کر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو دے دیا جائے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پیڑ سے ایک پتا گرتا ہے، اس کو جاننے والی ذات کسی کی نہیں ہے، اس کو جاننے والی ذات سوائے رب ذوالجلال کے کسی کی نہیں ہے۔ پھر ان آیتوں کا کیا معنی رہ جائے گا مسلمانوں اگر ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ اور مسلمانوں تمہاری عقلوں پر ہمیں افسوس ہے کہ تم نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں تم نے اپنے ہاتھوں سے مقبرے بنائے، مزار بنائے، درگاہیں بنائیں اور سب کو عالم الغیب ٹھہرا دیا۔ تم نے فقط صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اس عقیدے کو باہر نہیں رکھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شیطان نے دروازہ تمہارے ہاتھ سے کھلوا دیا کہ اب ہر آئرہ غیرہ نتو خیرہ، جو بھی قبر پکی مل جائے اس کو عالم الغیب سمجھنے لگو، اس کو دستگیر سمجھنے لگو، اس پر چڑھاوا چڑھانے لگو۔ یہ شیطان کا کارنامہ تھا جس نے تمہاری عقلوں کے اندر بھوسا بھر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم الغیب کا چکر چلا تو آج مسلمان کہیں بھی جھک جا رہا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن پر قرآن اترا ہے، قرآن کیا کہلواتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صرف سورۃ الاخلاص ہی نہیں کہ قل هو اللہ احد، صرف چاروں قل ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے کہلوا رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے کہ وہی اللہ ایک ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں نہ جانے کتنی جگہ اعلان کروایا اللہ کے رسول علیہ السلام سے
ایک جگہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا ہے رب الجلال، میں آیت کو مانوں یا دنیا کی جھوٹی دلیلوں کو مانوں جس میں جھوٹی اور من گھڑت مثالیں پیش کی جاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کے لیے؟ قرآن کی سورہ انعام آیت نمبر 50، سورہ ہود آیت نمبر 31 کیا کہہ رہی ہے؟ آپ غور سے سنیے گا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ اعلان کریے لوگوں کے سامنے، لا اقول عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ سعودی عرب کی سرزمین پر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ مدرسے کی کھاک ان لوگوں نے چھانی ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں۔ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے قرآن کے اندر، سورہ انعام 50 نمبر کی آیت، سورہ ہود آیت نمبر 31، قل لا اقول لکم، اے نبی آپ کہیے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جیسے چاہوں لوگوں کو دوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، ولا اور نہیں، عالم جانتا ہوں اور نہیں جانتا ہوں غیب، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور سے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ تین مخلوق، شیطان آگ سے بنائے گئے، آدم کی اولاد قیامت تک آنے والی مٹی سے پیدا کیے گئے، اور فرشتے نور سے بنائے گئے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نور سے بنایا گیا ہوں، نہ میں نور ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے۔ میں اس آیت کے صاف معنی کے اوپر عقیدہ رکھوں کہ من گھڑت جھوٹی مثالوں کو دے دے کر اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب بنانے کا جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، میں ان جھوٹی مثالوں کے ذریعے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی عالم الغیب مانوں اور اللہ کی شان میں گستاخی کروں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سننے کے بعد یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور کو عالم الغیب جانے اور مانے؟ صرف ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں، مختصر وقت میں ساری آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا، چند آیت اور بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ اعراف 188 نمبر کی آیت، سورہ یونس آیت نمبر 49، سورہ جن آیت نمبر 21، یہ تینوں آیتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا ہے کہ اے نبی اعلان موجود ہے، قل، اے نبی آپ کہیے لوگوں سے، قرآن کہہ رہا ہے آپ کہیے لوگوں سے، لا املک، دیکھیں بار بار لا کا لفظ آ رہا ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہو عقیدہ درست کریں، لوگ توحید درست کریں۔ یہ جنت اسی عقیدے، اسی توحید کی بنا پر ملنے والی ہے۔ اگر رب کے علاوہ کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھا، جنت چلی جائے گی مسلمانوں، 100% چلی جائے گی یہاں سے۔ یہ پریشانیاں، یہ دھتکاریاں، یہ ذلتیں، یہ سب اکارت ہو جائیں گی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، صاف صاف مانا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی لپڑی چپڑی نہیں ہے، کوئی آگے مطلب کوئی پیچھے مطلب کچھ نہیں۔ قل لا املکو، اے نبی آپ کہیے قل لا املکو، نہیں ہوں میں کسی چیز کا مالک، لا املکو لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفع ولا ضرا، نفائدے کا نفع اردو میں بھی بولا جاتا ہے، نفع کا، ولا ضرا، ضر پریشانی بولی جاتی ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ الا ما شاء اللہ، مجھے جو نفع پہنچے گا، جو پریشانی پہنچے گی، وہ اللہ کے چاہنے سے پہنچے گی۔ اور یہی اس صحابی کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، کہ مجھے جو بھی پریشانی پہنچے گی، ایک جادوگر کا جو بس چلے گا اگر مجھ پر، تو وہ اللہ کی مرضی سے چلے گا۔ اگر کوئی نفع مجھے پہنچنا چاہے گا تو وہ رب ذوالجلال پہنچائے گا، کسی کا بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دے، اور کسی کے بس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی مجھے نفع پہنچا دے۔ جب نبی علیہ السلام کے ذریعے اعلان موجود ہے قرآن کے اندر، الا ما شاء اللہ، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی سنتے جائیے اسی آیت کا ٹکڑا، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں، دیکھیے
اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہلوا رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جان رہا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، لَاسْتَكْثَرْتُ کثیر ہوتا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ بہت زیادہ بھلائیاں اکٹھا کر لیتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ان کی محبت، ان کے نام، ان کے عشق کے نام پر دھڑلے سے اسلام کی دھجیاں اڑائی گئی، 12 ربیع الاول کو رقص کیا گیا، ناچا گیا، لڑکیاں بازار اور چوراہے پر نکلی، لیکن ذرا یہ نہیں ہو سکا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بھی تو پڑھ لیں، جس کے نام پر یہ جھنڈے ہیں، جن کے نام پر یہ جلوس ہیں، جن کے نام پر گھروں پہ یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی پریشانیوں سے بھری پڑی، مصیبتوں سے بھری پڑی۔ مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، مدینے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جان رہا ہوتا نا تو بہت ساری بلائیاں اکٹھا کر لیتا اپنے لیے، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاہ کر دیتے نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی سے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اکیلے نبی علیہ السلام کی رخت جگر بیٹی، جنتی خاتون کی سردار، گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہتی ہیں اے میرے ابا جان، کسی خادمہ کا انتظام کر دیجئے، بہت محنت پڑتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، یہ مصیبت جھیلنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری بیٹی، دوسرے موقع پر کہ اے میری بیٹی، دنیا کے متعلق جو چیز میرے اختیار میں ہے، جو چیز دے سکتا ہوں، وہ جو چیز جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن کل قیامت کے روز اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اللہ کے سامنے۔ دنیا میں جو رشتہ ہے اس رشتے کی بنیاد پر جو میں دے سکتا ہوں تم مجھ سے مانگ لے۔ اور یہاں معاملہ رب کی سیدھی سیدھے آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، پھر بھی ایک عالم آ رہا ہے، پھر بھی ایک مفتی آ رہا ہے اور بتانے پر تلا ہوا ہے، مسلمانوں کا اللہ سے عقیدہ ہٹانے پر تلا ہوا ہے کہ صرف اللہ عالم الغیب نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے پیر فقیر اور بابا ملنگ النگ یہ سب عالم الغیب ہیں۔ پھر اللہ کا معنی کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا معنی کیا رہ جائے گا؟ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو بس کون ہوں؟ نذیر ہوں، جہنم سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے غضب سے ڈرانے والا ہوں، وبشیر اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون جو لوگ ایمان لائیں، ایسے قوم والوں کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کے گھرانے سے چند واقعات اٹھا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں وہ قصہ مذکور ہے، 2 بیویوں نے، نبی علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سوتن کے درمیان فطرتی طور پر ایک جلن پائی جاتی ہے۔ کسی شخص کی اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں تو ان تینوں بیویوں کی اور دونوں بیویوں کی آپس میں بنے گی نہیں۔ یہ فطرتی طور پر نبی علیہ السلام کی بیویوں میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ سورہ تحریم کے اندر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور پوری سورہ اسی کی عکاس ہے، سورہ تحریم۔ 2 بیویوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام فلاں کے پاس سے آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہے اور وہ نبی علیہ السلام کو شہد پیش کرتی ہیں، جب تمہارے پاس آئیں نبی علیہ السلام تو تم یہ کہہ دینا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کیا مغافر کھائی ہے، اور جب میرے پاس آئیں گے میں بھی یہ کہوں گی اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے ذرا بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافر کھائی ہے؟ تو جب دونوں لوگ ایک ہی بات کہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر کو یقین ہو جائے گا اور پھر وہ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی ہوا بھی، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافر کھائی ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے نہیں، میں نے تو شہد کھائی ہے۔ پھر جب دوسرے کے پاس گئے
انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ نے مغافر کہی، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے شہد کھایا ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ شہد کھانے کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ بات آئی گئی، قصہ ختم، رات گئی بات گئی، ہو گیا معاملہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورہ اتار رہا ہے قرآن کے اندر، اور قیامت تک اس سورہ کو پڑھا جائے گا۔ اب جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہاری بیویوں کی پلاننگ تھی، تم نے یا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے شہد کو کیوں حرام کیا جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کی بیویوں نے کہا کہ بو آ رہی ہے تو آپ کو بو ناپسند ہے، اس لیے آپ نے شہد کو حرام کر لیا اپنے لیے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ یہ آپ کی بیویوں کی پلاننگ تھی۔ اور جب یہ قصہ نبی علیہ السلام پر واضح ہو گیا اللہ کے بتانے کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام ان بیویوں کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ سازش رچی تھی، یہ پلاننگ کی تھی، یہ سازش رچی تھی۔ فلما نبأہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باخبر کیا کہ یہ تمہاری سازش تھی، تو بیوی جانتے ہیں کیا کہنے لگی؟ کون سی بیوی؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے لیے چن لیا تھا، وہ بیوی کہنے لگی، وہ لفظ ہے قرآن کے اندر، عالم الغیب کہہ دینا بڑا آسان ہے، ذرا دیکھو نبی کے گھرانے والوں کا عقیدہ کیا تھا۔ مثالیں دیتے کر جھوٹی گڑی ہوئی مثالیں، اللہ کے اوپر سے عقیدہ لوگوں کا کمزور کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے، ان کا عقیدہ دیکھیے، قالت من انباک ھذا، بیوی کہنے لگی آپ کو کس نے بتا دیا، آپ کو یہ خبر کس نے دی کہ یہ پلاننگ ہم دونوں بیویوں نے رچا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں اور باہر صحابہ کرام جتنے ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سے غیب نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر یہ بات وہ بیویاں جان رہی ہوتی کہ نبی غیب کی بات جانتے ہیں تو یہ پلاننگ کرتی ہی نہیں، یہ سازش کرتی ہی نہیں۔ اور جب سازش کر بھی لیا اور ناکام ہو گئی اللہ کے بتا دینے کی وجہ سے، تو پھر یہ سوال بھی نہیں بنتا تھا کہ من انباک ھذا، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر، آپ کو بتا کس نے دیا؟ قالت من انباک ھذا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب سنیے، کیا انہوں نے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں اس لیے مجھے پتہ چل گیا؟ نہیں مسلمانوں، سورہ تحریم آیت نمبر 3 جا کر اٹھا کے پڑھیے، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے ہر چیز جاننے والے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ کی ذات نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے پلاننگ کی تھی۔ ایک آیت سے سارا مسئلہ حل ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا جو عقیدہ تھا نا مسلمانوں، نبی علیہ السلام کا صحابہ کا جو عقیدہ تھا نا، وہی اس وہابی کا عقیدہ ہے اور یہی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ بہت زبان درازیاں کی جا رہی ہیں، قرآن کی صاف صاف آیتیں ہیں، پھر بھی لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ نبی کی بیویوں کا بھی تو عقیدہ کبھی بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں کیا سمجھتی تھیں، نبی کو اپنے شوہر کو کیا جانتی تھیں؟ یا تو یہ کہیے کہ نبی کی بیویاں نعوذ باللہ گستاخ تھی نبی کی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب ہم پر اس وجہ سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم نبی کو علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں جان رہے ہیں، اس لیے ہم گستاخ ہیں، تو سب سے پہلے یہ فتویٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں پر لگایا جائے جو سورہ تحریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر لگایا جائے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ اگر ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہمیں ایک آیت سے ہی سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں سمجھنا ہوگا، ہٹ درمی ہوگی کہ نہیں جو ہم ہیں معاشرے میں، گھر میں رواج میں جو ہمارے گھر کا دین ہے ہم وہی اسی دین کو اچھا سمجھیں گے۔ تو جائیے، دروازہ کھلا ہے جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، جیسا عقیدہ جیسا عمل ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو مقدر کر دے گا۔ اور آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ کئی بھائی تھے، چھوٹے بیٹے سے یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پر دادا بھی پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ چار پیڑھی پیغمبروں کی مسلمان۔ سورہ یوسف میں یہ قصہ منقول ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بچے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، محبت زیادہ تھی،
بڑے بڑے بھائی تھے، ان کو جلن ہونے لگی کہ میرا باپ میرے اس چھوٹے بھائی سے ہی کیوں محبت کرتا ہے زیادہ، مجھ سے کیوں نہیں کرتا، ہم سے کیوں نہیں کرتا، جلن ہو گئی، پلان کیا، سازش رچی، کس کے لیے؟ بھائی کے لیے۔ باپ کے پاس آئے کہ ابا جان میرے چھوٹے بھائی کو، ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیے، کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے، جیسے آج کل الفاظ ہیں نوجوان، کیوں گھر میں قید کیے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یعقوب علیہ السلام جان رہے تھے، یہ جیلسی جو ہے، یہ جلن جان رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ کون؟ پیغمبر آ رہا ہے باتوں میں، پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے مسلمانوں، آ گئے باتوں میں، بھیج دیا۔ اور جب بھیج دیا، شام میں دیر ہو گئی، سارے بھائی جو ہٹے کٹے نوجوان تھے آئے واپس، روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے ابا جان، ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اور دور ہم جو ہے کمپٹیشن کرنے لگے دوڑ میں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہمارے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ پیغمبر کے بیٹے اپنے باپ پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی جس کو آپ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے بھیج دیا، ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور ہم دوڑ لگانے لگے تو پتہ کیا چلا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان یعقوب علیہ السلام، ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات نہیں مانو گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ کہ ہم سچے بھی ہوں تو بھی آپ ہماری بات نہیں مانو۔ دیکھیے یہ سارے بیٹے یہ جان رہے ہیں کہ میرا باپ بڑے سے نہ اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، سب سے اس کے پاس جبرائیل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، لیکن اس باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ یعنی اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا نہیں پتہ چلے گا۔ آ گئے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ مانو گے نہیں ابا جان بھلے سے ہم سچے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ نہیں جانے کہ بیٹے کو کہاں پھینک کر آئے، یہ میرے اور دوسرے بیٹے کہاں پھینک کر آئے نہیں پتا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وقت گزرتا گیا اور آنکھیں غم کے مارے نابینا ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ کون اندھا ہو رہا ہے؟ تمہارا اندھا پن تو مزاروں پہ ٹھیک ہو جا رہا ہے نا مسلمانوں، تمہارا اندھا پن یہاں وہاں منتیں سماجتیں خوشامدیں چادریں اور چڑھاوے سے تمہارے اندھا پن ٹھیک ہو جا رہا ہے نا، تمہاری بے اولادی ٹھیک ہو جا رہی ہے نا۔ یہ یعقوب علیہ السلام 4 پیڑھیوں کا پیغمبر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں غم کے مارے کہ میرا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا۔ یہاں گمشدہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وہاں اتنے بڑے پیغمبر کی آنکھیں ٹھہرا ہو گئی، نابینا ہو گئے اور پتہ نہیں چل سکا کہ بیٹوں نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، نہیں پتہ چل سکا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف جس کو جمعہ میں پڑھنا ہے، پڑھنا ہوگا نہیں، سورہ کہف اس کے اندر بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا اس میں 4 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا۔ ایک یہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تقریر کر رہے تھے، عوام میں سے ایک آدمی نے کہا اے موسیٰ آپ نے اتنی اچھی تقریر کی، آپ سے بڑا بھی کوئی جانکار ہے کیا اس دنیا میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی کہہ اٹھے کہ نہیں میرے سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا جانکار ہے، لیکن کہہ بیٹھے کہ نہیں میرے سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں تجھ سے بڑا جانکار ہے میرا بندہ ہے، اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا جانکار میرا ایک بندہ ہے، جا وہاں۔ موسیٰ ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ جب واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا تو 4 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا۔ ایک کیا چیز؟ اپنے ایک ساتھی کو لے کر گئے اور جہاں اللہ نے بتایا تھا وہاں سے آگے نکل گئے، جہاں اللہ نے بتایا تھا کہ وہاں میرا وہ بندہ ملے گا، وہاں سے موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جانے کے بعد اپنے ساتھی سے کہتا ہے لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا، کہ مجھے تھکاوٹ لگ گئی ہے، ذرا وہ کھانا لاؤ جو ہم نے مچھلی مار کے کھایا تھا، آدھا اور آدھا رکھ دیا تھا، لاؤ ذرا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، وہ جو آدھی مچھلی ہم نے کھائی تھی اور آدھی رکھ دی تھی میں آپ کو بتانا بھول گیا، وَمَا أَنسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ وہ آدھی مچھلی عجیب طریقے سے
سمندر کے کنارے کنارے ہم لوگ چل رہے تھے، عجیب طریقے سے وہ سمندر کے اندر سورج کے مانند راستہ بناتے ہوئے چلی گئی. ایک مردہ آدھی کھائی ہوئی مچھلی وہ راستہ بناتے ہوئے زندہ ہوئی، راستہ بناتے ہوئے جیسے راستہ بن گیا مچھلی پانی کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے ہمیں تو وہیں تو رکنا تھا، وہیں رکنا تھا، وہیں اللہ نے بتایا تھا. موسیٰ جیسا پیغمبر آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو کئی چیزوں کا پتہ نہیں چل پاتا. ایک یہ کہ ہمیں وہیں رکنا تھا، اور دوسرا یہ کہ لاؤ کھانا، جن کو پتہ نہیں کہ کھانا جو آدھی مچھلی بچی تھی وہ تو راستہ بنا چکی ہے. یہ من گھڑت واقعہ نہیں ہے جو بزرگوں کے نام پر بتائے جاتے ہیں، یہ قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر منقول ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب وہ ساتھی مل گئے جن کے بارے میں اللہ نے کہا، خضر علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، جب مل گئے تو انہوں نے کہا اے خضر علیہ السلام، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے پاس جو علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھلا دیجیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پاؤ گے، سیکھو گے کیا؟ تو سیکھنے کے لیے پہلے صبر چاہیے، سیکھنے کے لیے پہلے صبر چاہیے. جمعہ کی اذان سے پہلے آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمارے اور آپ کے اندر وزن آئے گا. پتہ چلا جب 2 رکعت پڑھنا ہو تب آخری وقت میں پہنچے، کچھ نہیں ہوگا. پہلے لفظ کیا خضر علیہ السلام نے کہا پہلے صبر تو نہیں کر پاؤ گے تم. کہا نہیں میں کر لوں گا. چلے کشتی پہ سوار ہوئے، فوکٹ میں کیا ہوئے، کشتی میں فری میں کشتی والے نے سوار کر لیا پار کرانے کے لیے. جب کشتی میں سوار ہو گئے، خرا کہا کشتی کو ایک کنارے سے توڑ دیا، ایک تختی توڑ دی. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ تو بہت عجیب بات کی، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑی عجیب بات کی. کشتی ایک تو بیچارے نے احسان کیا ہمارے اور تمہارے اوپر، اور پتہ چلا اس کی کشتی کو بھی عیبدار بنا دیا. خضر علیہ السلام نے کہا تھا، میں نے کہا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور جب تک میں نہ بتاؤں خود سے تب تک کچھ مت پوچھنا، کچھ مت بولنا. کہتا اچھا آپ صبر کر لوں گا، آپ صبر کر لوں گا. پھر آگے بڑھے، قتل غلامن، آگے بڑھے ایک بچہ ملا، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا جو کھیل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں کیا، کہنے لگے کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ناحق آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت خطرناک بات کر دی، بہت خطرناک فیصلہ لے لیا، ایک بچے کو قتل کر دیا. پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. پھر آگے بڑھے، کہتے اچھا اب آپ کے بعد اگر میں نے کچھ ٹوک دیا، کچھ بول دیا تو پھر جدا ہو جانا ہے، آپ اپنے راستے، آپ اپنی زندگی، میں اپنی زندگی. چلے آگے، تو ایک گاؤں والے ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، اور بستی والے سے کیا کہا کہ ہم اجنبی لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیجیے، مہمانی ہماری کر لیجیے. ہمارے وہاں مہمان آ جاتا ہے تو ہم منہ بھی سر لیتے ہیں، منہ سکوڑ لیتے ہیں، ارے کون چلا آیا ہمارے دروازے پر. ویسے ہی اس پر بھی کہا تھا. بستی والوں نے پیغمبر کو نہیں جانا، اور جیسا ان کا معمول تھا ویسے انکار کر دیا، ارے جاؤ دوسری جگہ جاؤ، یہاں پہ. اب وہ وہاں سے ہٹے تو پتہ چلا بستی کے اندر ہی ایک دیوار تھی جو گرنا جا رہی تھی. یرید ان ينقض فاقام، وہ دیوار گرنے جا رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا، سہارا دے کر اس کو تھوڑا برابر کر دیا کہ گرنے نہ پائے. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ لو اتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ نے تو بڑے عجیب بات کر لی، ان لوگوں نے ہم پر احسان بھی نہیں کیا اور مہمانی بھی ہماری نہیں کی، ہمیں دھتکار دیا، اور آپ نے ان پر ایک اور احسان کیا. لو اتخذت علیہ اجرا، کاش کچھ پیسہ لے لیتے، اجرت لے لیتے. اب کیا کہنے لگے خضر علیہ السلام، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں جدا، تم اپنی زندگی میں اپنی زندگی. اور سنو اب بتانے جا رہا ہوں کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب کیا ہوا، کیا بات بتائی، وہ بڑی تفصیل کا واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. اور بتایا بھی میں نے ایک بار، لیکن آپ اس میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کی 4 باتیں. ایک بات کا میں نے بتایا کہ موسیٰ جیسا پیغمبر بھی نہیں جا سکا، کہ مچھلی آدھی چلی گئی سمندر میں اور ہمیں وہیں رکنا تھا. اور 3 مقام پر نہیں جا سکا کہ خضر علیہ السلام نے پٹری کیوں کھاڑی، خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں مارا، اور خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں کھڑی کی. خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ بچہ بڑا نالائق تھا، اپنے باپ کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا، اس لیے مار دیا. اور کشتی جو میں نے پٹری توڑی، جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا. یہ کشتی جاتی اور اس غریب اور اس مسکین کا جو کہ کل کا گزارا اسی کشتی سے ہوتا ہے، وہ کشتی لے لیتا اس کی.
اور جو دیوار میں نے کھڑی کی یہ ایک یتیم کی دیوار ہے، یتیم کی زمین ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اگر یہ دیوار گر جائے گی یہ ظالم بستی والے بجائے احسان کرنے کے اس کا خزانہ، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اس کے باپ دفن کر کے گیا ہے، یہ لے لیں گے اور اس یتیم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ یہ تینوں واقعات جس پر تم نے نکیر کی ہے اے موسیٰ پیغمبر، یہ اس وجہ سے تھا۔ موسیٰ پیغمبر کو علم نہ آ سکا، صبر نہ کر سکا، بار بار پوچھا، حتیٰ کہ جدائی تک ہو گئی۔ یہاں مسلمانوں کو عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی نہیں، فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے۔ مسلمانوں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور ایک چیز جو سورہ جن کی آیت پیش آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ جو سورہ جن میں اللہ نے کہا اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کو کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر سوائے ان پیغمبروں کے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ مطلب سارے پیغمبروں کو بھی غیب کی بات نہیں بتاتا، مگر جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ غیب کی بات بتانا الگ بات ہے اور عالم الغیب بنانا کسی کو یہ الگ بات ہے۔ مسلمانوں، غیب بتا دینا یہ الگ بات ہے اور عالم الغیب بنانا کسی کو یہ الگ مسئلہ ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور غیب کی کچھ باتیں نبی جان جائیں، پیغمبر جان جائیں، یہ الگ بات ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک دلیل لوگ دیتے ہیں نا، جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں فلاں جو ہے کفار مرے گا اور یہاں مارا جائے گا، یہاں وہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم الغیب نہیں ہوتا تو یہ بتاتے کیوں، کیسے بتا دیا؟ یہ انہی غیب کی باتوں میں سے ہے جس کو اللہ نے چاہا کہ میرا رسول جانے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اتنی چیزیں اتنی باتیں، اور بقیہ زندگی کا معمول وہی جو میں نے آیت کی روشنی میں بتایا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اے نبی آپ کہیے کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میرے پاس خزانہ ہے اللہ کا، اور نہ میں نور سے بنایا گیا ہوں۔ لہذا قرآن کی سیدھی سیدھی آیتیں ہم نہ سمجھیں اور دنیا کے ڈھکوسلے بازیاں جو ہمارا ایمان، ہمارا دین اور یہ ہزار سجدے، اچھا اب لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کو کہا آپ سجدے کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے، ہم ان کو اللہ نہیں جان رہے ہیں، سجدہ جو کر رہے ہیں ان کو اللہ جان کر سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ بھیا پھر تو جو ہے سور کا گوشت رکھو اور چکن اور بکرے کا گوشت رکھو، اور چکن کے گوشت کو سور کا گوشت کہہ دو اور جو ہے سور کے گوشت کو چکن کا گوشت کہہ کر کھا لو۔ صرف اگر کہنے کی بات ہے یا صرف سمجھنے کی بات ہے تو کسی کو کچھ بھی کہہ کر لو۔ اب تو سجدے بھی تمہارے ہو رہے ہیں اور تمہارے سجدے پر جب کوئی بول رہا ہے تو کہہ رہے تعظیمی سجدہ، تعظیمی سجدہ، یعنی اب جو ذبح کر رہے ہو